السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہ شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنویں پر نظر پڑی۔ اس کنویں کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جو زیادہ طاقتور تھا وہ کمزوروں کو پیچھے دھکیل کر پانی پلا رہا تھا۔ وہ فارغ ہوتا تو نسبتاً طاقتور آدمی پانی پلانے لگتا۔ مطلب یہ کہ وہاں طاقت کے بل پر پانی پیا اور پلایا جا رہا تھا، کمزور پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں میں انصاف نہیں ہے، نہ ان میں ہمدردی اور احسان کا جذبہ ہے۔ ایسے میں آپ کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ اپنی بکریاں لیے ایک طرف کھڑی تھی، گویا وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی اور طاقتور لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ کا دل بھر آیا۔ آپ ان کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ والد یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے۔ آپ نے سوچا، میری موجودگی میں یہ کمزور لڑکیاں ہمدردی سے کیوں محروم رہیں؟ یہ سوچتے ہی آپ جوش میں آگے بڑھے اور مجمع کو چیرتے چلے گئے۔ آپ ان سب کے لیے اجنبی تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بہت طاقتور جسم کے مالک اور بارعب بھی۔ وہ لوگ سہم گئے۔ آپ آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول اوپر کھینچ لیا۔ وہ ڈول کئی آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہی بہت آسانی سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے، یہ آدمی ہے یا جن؟ اب آپ نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جو بھی قسمت ہو تو وہ بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کی بکریاں پانی پی چکیں تو وہ خوش خوش گھر کی طرف چل پڑیں۔ چونکہ آج بہت جلد آ گئی تھی، اس پر ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ ان بچیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آج تم اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ وہ بولی، اللہ بھلا کرے اس مصری نوجوان کا، اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئیں۔ پھر انہوں نے تفصیل سنا دی اور بولی، ابا جان، کیا ہی اچھا ہو، آپ اس مصری نوجوان کو مویشی چرانے کے لیے رکھ لیں۔ ایک تو وہ بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرے امانت دار بھی ہے، کیونکہ ہم ان دونوں باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم نے یہ باتیں اتنی جلدی کیسے جان لی؟ انہوں نے جواب میں کہا، اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم نے اس بات سے لگایا ہے کہ جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں، اس نوجوان نے تنہا ہی کھینچ لیا، اور اس کے امانت دار ہونے کا اندازہ ہم نے اس سے لگایا کہ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، آگے بڑھ کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تو اس وقت اس کی نظریں بالکل نیچی رہیں۔ باقی آپ اسے دیکھ کر خود اندازہ لگا لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی اور اس کی حالت یہ تھی کہ شرم و حیا اس کے چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔ آپ کے نزدیک آ کر بولی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی تھی، چنانچہ فوراً اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے رہنا۔ یہ ترکیب آپ نے اس لیے اختیار کی تاکہ اس اجنبی لڑکی پر نگاہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے لڑکی اگر آگے چلتی تو وہ آپ کی نظر آتی رہتی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امانت دار ہونے کا ثبوت تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں اپنی کہانی سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل سن کر کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مدین ہے جو مصر کی حدود سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، پھر مدین اور مصر کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کہا،
میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف احسان ہوگا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ صالح کار، اچھا اور بھلا آدمی پائیں گے۔ آخر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرنے لگے۔ بکریاں چرانا دراصل انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کام لیا گیا۔ آپ نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ سب کام آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو اپنی والدہ سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی۔ آپ نے انہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور کچھ سامان بھی ساتھ دیا۔ اس طرح مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سردی کے دن تھے، راستہ نیا تھا، بیوی ساتھ تھی، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ تھا۔ ایسے میں آپ کی زوجہ حضرت مریم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسے میں انہیں ایک طرف آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے اس طرف آگ دیکھی ہے، میں تمہارے لیے کچھ آگ لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اس سے پہلے آپ چمگادڑ سے رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے تھے، آگ نہ جل سکی، اس لیے انہیں اس طرف جانا پڑا جس طرف آگ نظر آئی تھی۔ آگ دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور پر ایک درخت میں بہت زور کی آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ جس قدر بھڑکتی تھی، درخت اتنا ہی سرسبز نظر آتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ سوچ رہے تھے کوئی جلتی ہوئی شاخ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ وہ جوں آگے بڑھتے گئے، درخت آگے سرکتا گیا۔ حیرت کے اس عالم میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو طویٰ نامی مقدس میدان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں، آہٹ بھی پاتا ہوں، مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، میں تیرے اوپر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، اور تیری جان سے زیادہ تیرے نزدیک ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانا مقصد تھا، جیسا کہ کعبہ شریف میں جاتے وقت جوتیاں اتاری جاتی تھیں۔ اس وادی کا نام طویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ۔ وادی طویٰ بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ میری وحی کو کان لگا کر سنیں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، آپ صرف میری عبادت کے لیے ہیں، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈال دیا، وہ اسی وقت بڑا اژدہا بن گئی اور پھنکارتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے ابھی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سنتے ہی اطمینان ہو گیا اور آپ نے بغیر کسی جھجک کے اس اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب آپ کو دوسرا معجزہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال لو، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ تمہارے پاس بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت تم دونوں کے ساتھ رہے گی۔ پھر آپ مطمئن ہو کر طور سے واپس روانہ ہوئے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، انہیں ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔